دعا اللہ سے ملاقات کا ایک ایسا ذریعہ کہ جس کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں اور تو ہی عطا کرے گا، کیونکہ بس تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ جب وقت تہجد درد دل کی شدت سے جاگتے ہو اور اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتے ہو اور سب کچھ نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو، تو پھر وہ بھی تم پر کرم کی نظر فرماتا ہے اور تمہارا برم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے، اور تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر وہ تمہاری جولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ یہ پھر کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تم اسے راضی کر لو اور وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو اور تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا علم تمہیں نہیں ہے؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بلا چکے ہو۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، آج مصیبت آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گناہ گار بندہ آہر کر تھک کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گم گم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں تو سب محبت ہیں اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا ہزار گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔
تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے، صرف لفظ ممکن کو ذہن نشیں کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ جب بھی تہجد میں اللہ سے دعا کریں تو یوں کہا کریں کہ یا اللہ میں تسلیم کرتی ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے، دیکھ تو رحیم ہے، اور تیرے در سے خالی گئی تو تیری رحمت پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لٹاتا، اور یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی ہی سہی، تیری رحمت تو پائیدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور سچی بھی ہے۔ میرے مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے اور اپنے خزانوں میں سے اپنی قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا، اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں۔ عطا کر دینا مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتی ہوں اور تو بھی مجھے معاف کر دے۔ مایوس نہ ہو، امید رکھیں، بے یقینی نہیں، یقین رکھیں اور یقین رکھیں، رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ ہر چیز کی فکر کرنا اور اس کے ہونے اور نہ ہونے پر اندیشے پالنا آپ کو قلبی اور روحانی بیمار کر دے گا۔ اپنی کوشش کر کے سائیڈ پر ہو جائیں اور باقی آسمان سے ہوگا۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو رکھیں، پھر اس معاملے میں اس کی رضا کو بھی قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہی معجزے ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ اپنے مقصد کا تعین کریں اور آپ کے مقام کا تعین آپ کا رب کرے گا۔ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنے، اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے، اور وہ ایسا نوازتا ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔